لیکچر نمبر 165 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ کا ہم بیان کر رہے تھے، اور جو سورہ فتح ہے وہ صلح حدیبیہ کے پس منظر ہی میں نازل جو ہے وہ ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سب سے زیادہ عزیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو فتح دے دی، اور فتح بھی واضح، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے وہ بخش دے، معاف جو ہے وہ کر دے۔ اور کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کے معاف ہونے کی خبر آپ کو دی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں تمام نبی شفاعت سے انکار کر دیں گے تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میں وہ ہوں جو کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف جو ہے وہ کر دیے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مجھے سب سے پیاری یہ سورہ فتح ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کا تذکرہ اور ذکر جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ مقام نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا فتح ہے، واضح فتح، کھلی فتح ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ فتح ہے صلح حدیبیہ؟ یعنی کہ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ ہم نے اتنے جھک کر صلح کی ہے تو یہ فتح ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ واضح جو ہے نا فتح ہے۔ پھر فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان اور سکون نازل کیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب جو ہے وہ حکمت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سکونت جو ہے، تسکین جو ہے ان کو نازل فرمائی۔ اب سورہ فتح نازل ہوئی، اس کی تو ہم نے تفسیر نہیں بیان کرنی، ہم اب آگے چلتے ہیں۔ ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے نا، آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، پیچھے نا کمزور مسلمان رہ گئے تھے، اور کافر ان کو نا بے حد اذیتیں دیتے تھے، اس لیے وہ موقع با موقع پاتے ہی بھاگ کر مدینہ آ جاتے تھے، جیسے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اسی طرح ابو البصیر صحابی ہیں، وہ بھی کسی طرح نا مشرکین کی قید سے نکل کر بھاگ کر مدینہ آ گئے، نبی علیہ السلام سے آ ملے۔ معاہدے کی یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مکے سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ابو البصیر، ہم نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عہد شکنی، وعدہ خلاف ورزی یہ حرام ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اور جو ادھر کمزور مسلمان ہیں مکہ میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کرے گا، تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اب ان کو تو بڑی امید تھی کہ نبی علیہ السلام میرا ساتھ دیں گے، لیکن نا اصل میں نبی علیہ السلام وعدے کے پکے تھے۔ آپ نے تو معاہدہ کیا تھا کہ بھی جو مسلمان مدینہ آئے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے دین کے معاملے میں مجھے آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو البصیر تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ دوسرے جو کمزور مسلمان ہیں ان کی آزادی کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ پیدا فرمائیں گے۔ چنانچہ ابو البصیر جو دو ساتھی لینے نہیں آئے تھے واپس، تو ان کے ساتھ چل دیے۔ اب مسلمانوں پر یہ بات بڑی گرا گزری کہ قریش کے ظلم کی چکی سے نجات پانے میں ایک ساتھی کامیاب ہو گیا، پھر ہم اس کو واپس جو ہے وہ کیوں کریں؟ اب نبی علیہ السلام جو ہیں، آپ نے تو وعدے کی پابندی کرنی تھی۔ آپ نے نا ابو البصیر جو آئے تھے مکہ سے مدینہ بھاگ کر، ان دو آدمیوں کے حوالے کر دیے، وہ ان کو لے کر واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں نا ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے تو وہاں پر نا دونوں مشرک جو ان کو لینے آئے تھے وہاں بیٹھ کر کھجورے کھانے لگے۔ ابو البصیر نے ان میں سے ایک سے کہا، تمہاری تلوار تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے تلوار نیام سے نکال کر کہا، اللہ کی قسم یہ بڑی عمدہ تلوار ہے اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو البصیر کہنے لگے، ذرا دکھاؤ تو صحیح، میں بھی تو اسے دیکھوں۔ اس نے وہ تلوار نہ ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ ابو البصیر نے ہاتھ میں لیتے ہی وہ تلوار اس پر حملہ کر کر اسے قتل کر دیا۔ تجربہ اسی پر ہو گیا، کہتا ہے میں نے بڑا تجربے کیے ہیں، اپنے آپ پر اس کا تجربہ ہو گیا، قتل ہو گیا۔ وہ دوسرے نے دیکھا تو ڈر گیا، وہ بھاگتا ہوا واپس مدینہ چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا نا، اور میں اس نے بڑا کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام سے التجا کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول، اس نے تو محمد کہا ہوگا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ ابو البصیر پہنچ گئے ادھر، اور تلوار ان کے ایسے بے نیام تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی، یعنی کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ نے واپس کر دیا، اب میں نے اس کو قتل کر دیا، آپ کا وعدہ پورا ہو گیا، تو اب آپ مجھے ان کے حوالے نہ کریں، تو میں تو بڑی آزمائش سے بچ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں پر افسوس، اگر اسے کسی کا ساتھ مل گیا تو یہ تو جنگ بھڑکا دے گا۔ ابو البصیر سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام مجھے پھر ان مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے، تو یہ نہ ادھر سے نکلے ہیں مدینہ سے، تو ساحل سمندر پر چلے گئے، ساحل سمندر کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، جو مظلوم مسلمان تھے نا مکہ میں، ان کو پتہ چل گیا کہ ابو البصیر ساحل سمندر پر ہیں۔ اب جو ان کی قید سے آزاد ہوتا مسلمان، وہ جا کر ابو البصیر کے ساتھ شامل ہو جاتا، حتیٰ کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قید سے نکلے ہیں، اور وہ بھی جا کر ابو البصیر کے ساتھ مل گئے۔ وہاں پر اچھی خاصی نا جماعت مسلمانوں کی تیار ہوتی، کیونکہ انہیں پتا تھا اگر ہم مدینہ گئے تو نبی علیہ السلام معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں ان کافروں کے حوالے کر دیں گے۔
تو مکے سے نکل کر ادھر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے نا دیکھا کہ قریشیوں کا جو ملک شام سے آنے والا کوئی قافلہ ہوتا نا تو ان کو لوٹ لیتے, داغ لگاتے اور قافلے والوں کو قتل کر کے مال لوٹ لیتے. ادھر سے وہ جو ہوتا ہے نا جواز چھاپے مارتے ہیں, اس کا جواز ادھر سے نکلتا ہے. آخر نہ قریش مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کیا ہمیں تنگ کیا. وہ آئے اور ان نبی علیہ السلام کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس ہی بلا لیں. انہوں نے تو ادھر جا کر ہمارے قافلوں کا چلنا پھرنا دو بڑھ کر دیا. تو آپ کے پاس جو ہمارے ساتھی آئیں وہ مامون ہیں, امن سے ہیں, ہم اپنی شرط واپس لیتے. چنانچہ پھر نہ اس طرح قریش کو ایک جگہ سے ذلت ملی تو وہ پھر ابو البصیر اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ آ گئے. کتنے ساتھی تھے یہ؟ کہتے ہیں یہ 60 یا 70 افراد تھے جو ساحل سمندر پر اکٹھے ہو گئے تھے اور جو کہ مشرکین کے قافلوں پر حملہ کرتے اور ان کو لوٹ لیتے تھے. تو جب وہ واپس آئے تو اس میں مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا, لیکن کہتے ہیں کہ ابو البصیر کی قسمت میں مدینہ آنا نہیں لکھا تھا. ہوا یہ کہ جب وہ معاہدہ ختم ہوا نا کہ ہم نہیں اب ڈیمانڈ کرتے کہ واپس آئے کوئی, تو نبی علیہ السلام نے خط لکھا ابو البصیر کو کہ وہ آئیں مدینہ آ جائیں. جب خط موصول ہوا تو وہ بستر مرگ پر تھے, یعنی کہ ان کی نا آخری سانسیں چل رہی تھیں. تو جب آپ کا نام مبارک پہنچا تو ان کی نا سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی, فوت ہو گئی. اللہ. اب ایک دلچسپ واقعہ ہوا یہ کہ یہ تو ہم نے بتا دیا نا کہ کئی مسلمان کمزور تھے مکہ میں, وہ مدینہ آتے تو پھر واپس جانا پڑتا, تو وہ شرط انہوں نے واپس لے لی. ابھی یہ معاملہ معاہدہ ٹوٹا نہیں تھا تو جو ہے نا مدینہ میں نا خاتون عورتیں بھی تھیں مسلمان کمزور. ان میں سے نا ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی محیط یہ خاتون تھی بڑی ایمان والی. انہوں نے نا جب حالات کو دیکھا تو وہ بے چین ہو گئی. ان کے دل میں اسلام کی محبت جو ہے نا تڑپ رہی تھی. وہ بے اختیار مدینہ منورہ پہنچ گئے. اہل مکہ کو پتہ چلا تو وہ انہیں واپس لانے کے لیے انہی کے 2 بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ مدینہ پہنچے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے آپ انہیں واپس کیا جائے. آپ نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا. سوال بھی آپ مردوں کو تو واپس بھیج رہے ہیں, تو پھر یہ خاتون آئی ہیں نا تو آپ نے ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا. اللہ کا کرنا دیکھیے اللہ کی کیسی مدد آتی. آپ نے معاہدہ لاؤ. ادھر یہ لکھا ہوا تھا وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ کہ یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو مرد جو آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کر دیں گے. آپ نے فرمایا ادھر رجل لکھا ہوا ہے, رجل, عورت تو لکھا نہیں ہوا. اب جب انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا واقعی یہ تو مردوں کا ذکر ہے, عورتیں تو اس میں شامل ہے ہی نہیں. اب ان کو نا اپنی حماقت کا احساس ہوا, بے وقوفی کا. یہ ہم نے کیا معاہدہ کیا, نبی علیہ السلام پوری معاہدے کی پاسداری کرنے ہیں. مردوں کو بھیج دیا نا, آپ نے ہمیں ادھر بتاؤ کدھر لکھا ہے عورت, تم نے خود لکھا ہے رجولن, رجولن کہتے ہیں مرد کو, تو تم نے تو معاہدے میں مرد لکھا ہے, یعنی کہ ہم مرد واپس بھیجیں گے. اگر عورت ادھر سے آگے مسلمان ہو کر تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. اب بڑے وہ ایسے سٹ پٹائے پریشان ہوئے
حیران بھی ہوئے، لیکن وہ وقت تو نکل گیا ہوا تھا، چنانچہ واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس سلسلے میں آیات نازل فرمائی، سورہ الممتحنہ، فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لو۔ امتحان لینے سے مراد ہے کہ پختہ ایمان والی ہیں، کوئی اور لالچ کی وجہ سے تو بھاگ کر نہیں آئی، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لٹاؤ، اور نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح جو ہے کر لو۔ اچھا، اس میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیعت لینے کا کہا کہ جو عورتیں آئیں گی نا ہجرت کر کے مکہ سے، تو آپ نے بیعت کرنی ہے۔ بیعت کیا ہے کہ نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں اور آپ سے ان امور پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لی، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بیعت ہوتی تھی کہ چوری نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، ہاں جی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان کا امتحان یہی تھا، کیا لینا عورتوں سے امتحان، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور اقرار کریں۔ اور یہی وہ آیت ہے جس کے اترتے ہی مسلمان عورتیں مشرکوں پر حرام قرار دی گئی۔ یاد رکھیے یہ نا شروع میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مشرک مرد یا عورت سے نکاح حرام کا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب جو سب سے بڑی تھی ان کی شادی ابو العاص سے کی ہے، اور وہ اس وقت حالت کفر میں تھے ابو العاص سے، تو حالانکہ زینب مسلمان تھی اور ابو العاص اپنی قوم کے دین پر تھے۔ جنگ بدر میں وہ قید ہو کر آئے ہیں ابو العاص، اور نبی علیہ السلام نے اس شرط پر ان کو رہا کر دیا کہ وہ ان کی بیٹی زینب کو ان کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ مکہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کی بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دیا تھا۔ پھر یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو واپس لٹا دیا پہلے ہی نکاح پر، تجدید نکاح نہیں کیا۔ تو گویا کہ شروع میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو حلال تھا۔ یہ سورہ ممتحنہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ہی تو مشرکہ عورتیں مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ مرد ان سے شادی کریں۔ ہاں، اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مرد مسلمان، اور پاک دامن ہو، پاک دامن، بے حیا نہیں، پاک دامن عورتوں سے شادی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ شرک کریں لیکن اہل کتاب ہے نا، تو اس کی وجہ سے ان کی شادی سورہ مائدہ میں ہے۔ اہل کتاب یہودن ہو، عیسائی عورت ہو، ان سے شادی مسلمان ان کی عورت لے سکتا ہے، اپنی عورت نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عورت بھی دے دیں، عمران خان نے نہیں کی، یہودن سے کی ہے، یہی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دیندار مسلمان عورت سے شادی کی جائے، کیونکہ بعد میں اولاد کا بھی تو مسئلہ ہے، ان کی تربیت کیسے کریں گے، اولاد مسلمان ہی ہوگی۔
اب اللہ تعالیٰ نے نا حکم دیا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی مشرکہ عورت ہے تو نکاح ختم. تو چنانچہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاس 2 عورتیں تھیں مشرکہ، 2 عورتیں مشرکہ تھیں. ایک کا نام قریبہ تھا اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا. دونوں کو بھی طلاق دے دی کیونکہ قرآن نے منع کر دیا کہ تم نے اب مشرکہ عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا. تو پھر ان کو طلاق، کئی صحابہ نے طلاق دی. اور 4 تک کی تعداد تھی کہ اگر 4 تک کی تعداد ہو تو زیادہ ہو تو وہ بھی چھوڑ دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے وہ حکم جو ہے وہ نازل کیا. تو پھر جو عورتیں ادھر سے آتی تھیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر تو ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا نا، تو سمجھے ختم ہو گیا. تو اب فرمایا کہ تم جو ہے نا حق مہر دے کر ان عورتوں سے جو ہجرت کر کے آ رہی ہیں، کوئی بھی مسلمان شادی کر لے، کوئی بھی مسلمان. اور یہ جو عورتیں ہیں جن کو مسلمان طلاق دیں گے، کوئی مشرک ہے نا، یہ واپس جا کے مکہ میں کسی بھی مشرک سے شادی کر لے، کیونکہ ان کا آپس میں شادی کرنا تو ٹھیک تھا لیکن کسی کے نکاح میں مشرکہ عورت یا مشرکہ مرد مشرک مرد نہیں رہ سکتا. چنانچہ پھر یہ نا جدائی ہو گئی. تو یہ آج یہ ہم نے یہاں تک بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.